سودی رقم سے کاروبار حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں، میرے قریبی رشتہ دار امریکہ میں سودی بینک میں کام کرتے ہیں، ہم نے انہیں سمجھایا کہ وہ گھر کا جو سودا سلف لیتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے، انہیں شاید سمجھ میں آ گیا تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی آمدن سے کچھ سستی چیزیں خرید کر اسے بیچتے ہیں، اس سے جو رقم ملتی ہے اس سے وہ گھر کا سودا خریدتے ہیں، اس طرح گھر کے ایک کمرے کو کرائے پر دیا ہے اور اس کرائے کے پیسوں سے گھر کا سامان خریدتے ہیں، کیا یہ دونوں طرح کی آمدن ان کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ جناب آپ کے دوست کو آپ نے سمجھایا، چلیں خیر اتنا تو عمل کیا کہ وہ آمدن سے کچھ سستی چیزیں خریدنے لگے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں اور سود سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں، یعنی ایسا کوئی کام جس میں کسی نہ کسی درجے میں سودی معاملہ لکھنا پڑ رہا ہے یا سودی معاملے پر گواہ بننا پڑ رہا ہے یا سود کا سارا کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو پھر ایسا کام حرام ہے اور اس کی ارننگ بھی حرام ہے۔ تو جب ارننگ حرام ہے تو اس ارننگ سے اگر وہ کچھ چیزیں خرید کر بیچتے ہیں تو اس کا نفع بھی حلال نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ چیزیں بھی تو انہوں نے سودی ارننگ سے خریدی ہیں نا، تو جب سودی ارننگ سے چیزیں خریدی ہیں تو وہ آگے اس پہ بھی پروفٹ نہیں لے سکتے۔ اور گھر کا کمرہ جو انہوں نے کرائے پر دیا ہے تو اگر وہ گھر بھی سودی ارننگ ہی سے بنایا ہے تو پھر اس کا کرائے سے آنے والا پروفٹ بھی حلال نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے ہاں اگر کسی اور طرح سے بنایا ہے وہ گھر تو پھر اس کا ارننگ حلال ہوگی ان کی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ سود سے کوئی چیز یعنی سود سے میری مراد یہ ہے کہ جو ان کی تنخواہ آ رہی ہے نا سودی، اس تنخواہ سے اگر انہوں نے کچھ خرید لیا، خریدنا تو جائز نہیں تھا لیکن اگر خرید لیا تو اب ایک صورت میں وہ خریدی ہوئی چیز ان کے لیے اس کا استعمال بھی جائز ہو سکتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن بھی جائز ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ دل میں یہ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں اور بہتر ہے دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا دیں کہ یہ جتنی چیزیں میں نے اس بینک کی آمدن سے خریدی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے اور میں اس بات کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ یہ تمام ویلیو میں صدقہ کروں گا، اور صدقہ کرنا شروع بھی کر دیں۔ مثلا انہوں نے گھر خریدا تھا فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا، اب وہ تو خرید لیا، غلط کیا انہوں نے، لیکن اب دل میں نیت کر لیں اس گھر کی ویلیو چونکہ 1 کروڑ ہے تو میں پوری زندگی میں 1 کروڑ روپے انشاءاللہ صدقہ کر دوں گا، یہ عزم کر لیں۔ تو جس دن یہ عزم کریں گے اور پھر ہر مہینے تھوڑی تھوڑی قسط نکالنا شروع کر دیں تو یہ گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا، اور گھر سے کو اگر کرائے پر دیتے ہیں تو اس کی حاصل ہونے والی آمدن بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بندوق کی نوک پر طلاق کا حکم، یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے، میں انشاءاللہ بہت تفصیلی دلائل کے ساتھ اگلے سیشن میں یہ مسئلہ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ شعیب صاحب نے پشاور سے پوچھا، میں پوری دلائل اور ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس لیے میں اس کو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا پورے دلائل کے ساتھ۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں، شادی کے وقت میکے سے کچھ تولہ سونا ملا تھا مگر اس وقت تک یہی پتہ تھا کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب پتہ چلا کہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اب زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ جبکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ سونے کے ساتھ کچھ نقد رقم ساتھ تھی یا نہیں، کیونکہ خرچہ شوہر کے پاس ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بنت عبداللہ کراچی سے۔ دیکھیے اکثر سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے، تو اس لیے 52.5 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ میں احتیاط کا پہلو اس کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے، تو آپ احتیاطاً جتنے سال آپ کے پاس سونا رہا ہے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ آپ پر لازم ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یکمش ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ قسطوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ سسرال میں نامحرم ہوں تو علیحدگی کا مطالبہ کیسا ہے؟ میری بیٹی کا شوہر بھی صبح کام پر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، میری بیٹی اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ بڑی لمبی رپورٹ پیش کی ہے جی آپ نے۔ جب اس کی بیٹی اسکول سے آتی ہے تو وہ باہر آتی ہے، میری بیٹی الگ ہونا چاہتی ہے، تو کیا اس کا الگ ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ ارے بھائی یہ تو آپ نے پوری رپورٹ پیش کر دی ہے، کون کب کتنے بجے کہاں سے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے، اتنی رپورٹیں تو آج کل پولیس کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ خیر وہ ایک گھر سے 1-2 بجے نکلتا ہے، میں تو بھول گیا کون کیا کرتا تھا کس وقت۔ تو دیکھیں اگر کوئی خطرہ ہے، جوان دیور گھر میں موجود ہیں اور خدا نخواستہ ان سے خطرہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں، پھر تو الگ کر دینا چاہیے، ورنہ نارملی تو سب گھروں میں یہی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں،
تو شوہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, تو نگرانی تو ہوتی ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو پرسنل معاملہ ہے میرا خیال ہے, تو اس میں آپ خود فیصلہ کریں اور حالات دیکھ کے آپ کی بچی بھی خود فیصلہ کرے. تو اس بارے میں کوئی رائے دے نہیں سکتا, یہ خود فیصلہ کریں آپ. بلکہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بٹھا کے, جو آپ کے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہوں, یا کوئی یہ جانتے ہوں کہ کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ شوہر ملک سے باہر نہیں ہے تو سفر صبح آفس تو سارے ہی میاں جاتے ہیں, وہ جو نہ جائیں تو ان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کریں ایسے میاں کا, اور شام کو آ بھی جاتے ہیں گھر پہ. والد کی وراثت کا حصہ پیسوں میں ہوگا یا گھر میں؟ میرے ابو کی 2002 عیسوی میں ریٹائرمنٹ ہوئی تھی. ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے انہوں نے زمین خرید کر گھر بنا لیا تھا اور وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے. اس کے بعد 2010 میں ابو کا انتقال ہوا. اب میرے بھائی ہمیں ابو کی وراثت میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں. بڑے نیک بھائی ہیں بھائی ماشاءاللہ. تو ہماری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ ابو کو جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے تھے اس کے حساب سے ہوگی, یا گھر جو ابو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہمارا حصہ ہوگا؟ مسز حسین انڈیا سے. بھائی جو گھر ابو چھوڑ کر گئے ہیں نا اس میں حصہ ہوگا, وہ پیسوں کے حساب سے نہیں وراثت ہوگی. جو انتقال کے وقت جو پراپرٹی ابو کے پاس تھی, پیسے اور پراپرٹی جو بن چکی تھی, اس میں پراپرٹی میں حصہ ہوگا آپ کا. اگر پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو حصہ بھی بڑھ گیا, پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو حصہ بھی کم ہو گیا. شادی کے موقع پر تصاویر کا رواج کیسا ہے؟ مصباح ایمان امریکہ سے پوچھتی ہیں, کیا شادی کی تصاویر لینا جائز ہے یا نہیں؟ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں آپ کا کلپ موجود ہے, لیکن اس میں آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کا استعمال کس حد تک جائز ہے. ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کے نزدیک تصویر میں داخل نہیں ہے, اس پر دلائل سے بیان بہت دفعہ ہو چکا ہے. البتہ شادی بیاہ میں جو تصویریں لی جاتی ہیں اس میں لڑکیوں کی تصویریں لینا ٹھیک نہیں ہے. وہ بن ٹھن کے آئی ہوئی ہوتی ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, وہ تصویریں محفوظ ہو جاتی ہیں, کوئی بھی لے کے فیس بک پہ ڈال سکتا ہے, اپلوڈ کر سکتا ہے. تو عورت کو تو پردہ کرنے کا حکم ہے, بے پردگی کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسے طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی تصویر لے لیں, یا دلہن بنے ہوئے ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سیلفی لے لیں اور وہ اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں, یہ ڈر نہ ہو کہ وہ کہیں کوئی کسی کی ہتھے لگ جائے گی, یعنی عورت کے پردے کا پورا اہتمام ہو تو گنجائش ہے. لیکن یہ بات خوب یاد رکھیں, موبائل سے کوئی بھی چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے تو بھی وہ ریکوری اس کی ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ موبائل شاپ والوں نے یا جس نے موبائل خریدا اس نے ڈیٹا ریکور کروا کے وہ تصویریں نکال لیں. تو بہرحال خواتین کی تصویریں کا معاملہ جو ہے بہت ڈینجرس ہے. خواتین کو چاہیے اپنی تصویریں نہ لیا کریں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کا حکم دیا ہے.